بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 108۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 62، اصول فقہ کا موضوع حصہ 4۔ اصول فقہ کا موضوع چل رہا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اصول فقہ کا موضوع ہے الادلہ والاحکام، یعنی ادلہ شرعیہ اور اس کے متعلقات اور احکام اور اس کے متعلقات، ان دو چیزوں کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں اصول فقہ میں بحث ہوتی ہے۔ یہ اس سلسلے کی آخری بحث ہے۔ موضوع سے متعلق کچھ مباحث مصنف اور بھی ذکر کریں گے جو آگے جا کے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، لیکن موضوع سے متعلق یہ آخری سبق ہے۔ اس سے پہلے 3 اسباق میں بھی موضوع کے اصول فقہ کے موضوع سے متعلق مباحث موجود تھے۔ پچھلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں ہیں، لیکن بعض کتابوں میں اصول فقہ کا موضوع صرف ادلہ ذکر کیا گیا ہے اور احکام کو ذکر نہیں کیا ہے۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اصول فقہ کا موضوع دونوں کو قرار دے، ادلہ اور احکام دونوں۔ اگرچہ یعنی اصول فقہ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ادلہ ہے اور احکام بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں زیادہ مباحث نہیں ہے، زیادہ تر دلائل اصول فقہ کے موضوع میں ادلہ سے ہے۔ تو پچھلے سبق میں اس کے بارے میں بتایا تھا وَيَلْحَقُ بِهِ الْبَحْثَ مَا يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ وَهُوَ الْحُكْمُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، کہ مصنف نے جو دوسرے حصہ ہے، دوسری قسم ہے، موضوع ایک ادلہ ہے اور ایک احکام ہے۔ تو احکام کے لیے تعبیر استعمال کیا وَيَلْحَقُ بِهِ الْبَحْثَ مَا يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ، کہ اس علم کا موضوع ادلہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ملحق ہے حکم۔ تو اس تعبیر کی ایک وجہ مصنف نے یہ ذکر کی تھی کہ مطلب یہ ہے کہ پہلے ادلہ ذکر کیے جائیں گے، بعد میں احکام سے متعلق مباحث ذکر کیے جائیں گے۔ اور واقعی یعنی توضیح تلویح میں بھی اس طرح ہے، توضیح تلویح میں شروع میں ادلہ کے بارے میں بحث ہے اور بعد میں جا کے پھر احکام سے متعلق مباحث ہے۔ اگرچہ جو حصہ ہم نصاب میں پڑھتے ہیں اس میں احکام کی بحث نہیں آتی، شروع جو ادلہ کی بحث ہے اس میں بھی پورے مباحث نہیں پڑھے جاتے، لیکن بہرحال پوری کتاب کو اگر دیکھا جائے تو شروع میں ادلہ کے مباحث ہے، پھر آخر میں احکام کے مباحث ہے۔ تو یلحق بہ سے مطلب یہ ہے کہ پہلے ادلہ کی بحث ہوگی پھر حکم کی بحث ہوگی، اور یہ بات نہیں ہے کہ حکم اصول فقہ کا موضوع نہیں ہے بلکہ موضوع ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بحث کی تھی کہ جو حکم کے ذریعے حکم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ادلہ سے ثابت ہوتا ہے، تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حکم تو خطاب اللہ ہے، وہ قدیم ہے، وہ ان ادلہ کے ذریعے سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہ ہمارے علم کے مطابق ہے۔ اب اس سبق میں ہم تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھتے ہیں جو پچھلے سبق میں رہ گئی تھی۔ قوله ان يذكر مباحث الحكم بعد مباحث الادلہ لأن الدلیل مقدم بالذات والبحث عنه أهم في فن الأصول۔ قوله كما أن موضوع المنطق التصورات والتصديقات لأنه يبحث عن أحوال التصور من حيث إنه حد أو رسم فيوصل إلى تصور، ومن حيث إنه جنس أو فصل أو خاصة فيركب منها حد أو رسم، وعن أحوال التصديق من حيث إنه حجة توصل إلى تصديق، ومن حيث إنه قضية أو عكس قضية أو نقيض فيؤلف منها حجة، وبالجملة جميع مباحثه راجعة إلى اللسان وما له دخل في اللسان، وقد يقع البحث عن أحوال التصور الموصل إليه بأنه إن كان بسيطا لا يحد، وإن كان مركبا من الجنس والفصل يحد، وإن كان له خاصة لازمة بينة يرسم وإلا فلا، ويمكن أن يجعل ذلك راجعا إلى البحث عن أحوال التصور الموصل بأن يقال معناه أن الحد يوصل إلى المركب دون البسيط فيكون من المسائل۔ اوپر مصنف نے یہ ذکر کیا تھا کہ اصول فقہ کے جو مباحث ہیں اس میں اہم ادلہ کے مباحث، اس لیے پہلے اس کو ذکر کیے جاتے، بعد میں حکم کے مباحث ذکر کیے جاتے۔ تو تفتازانی رحمۃ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ دلیل ذات کے اعتبار سے مقدم ہوتا ہے
پہلے دلیل ہوتی ہے اور اس سے پھر احکامات ہم نکالتے ہیں، اور اس فن میں یعنی علم اصول میں اس سے جو بحث ہے وہ اہمیت والی ہے، اس وجہ سے پہلے دلیل کی مباحث ذکر کیے جاتے ہیں۔ پھر مصنف نے یہ مثال دی تھی کہ جیسے علم منطق کا اصل موضوع تو تصور موصل ہے، تصور اور تصدیق موصل ہیں، لیکن اس میں موصل الیہ کے مسائل بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يُبْحَثُ عَنْ أَحْوَالِ التَّصَوُّرِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ، اس میں تصور موصل سے اس طریقے سے بحث ہوتی ہے کہ وہ حد ہے یا رسم ہے، تاکہ وہ تصور کی طرف پہنچائے، اور اس اعتبار سے کہ وہ جنس ہے یا فصل ہے یا خاصہ ہے، تاکہ اس سے حد مرکب ہو یا رسم مرکب ہو، اور اسی طرح تصدیق کے احوال کے بارے میں اس طرح بحث ہوتی ہے کہ وہ حجت ہے تاکہ وہ تصدیق کی طرف پہنچائے، اور اس اعتبار سے کہ وہ قضیہ ہے یا عکس قضیہ ہے یا نقیض قضیہ ہے جس سے حجت مرکب ہو۔ اور بالجملہ اس کے تمام مباحث یعنی علم منطق کے تمام مباحث ایصال کی طرف راجع ہیں، اور ان چیزوں کی طرف جو ایصال میں جن کا دخل ہے۔ اور کبھی اس میں یعنی علم منطق میں احوال تصور موصل الیہ کے بارے میں سے بھی بحث ہوتی ہے، اس طور پر کہ اگر وہ بسیط ہے تو اس کی حد نہیں بیان کی جائے گی سکے گی، اور اگر وہ مرکب جنس و فصل تھے اس کی حد بیان کی جا سکی ہے، اور اگر اس کے لیے خاصہ لازمہ بینہ ہو تو اس کی رسم بیان کی جا سکتی ورنہ نہیں ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو بھی ہم تصور موصل کے مباحث کی طرف راجع کریں، اور ہم یوں کہیں کہ حد مرکب کی طرف پہنچاتا ہے نہ کہ بسیط کی طرف، تو یہ پھر اس کے موصل کے مباحث میں سے ہو جائیں گے، مسائل میں سے۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بیان کیا کہ علم منطق میں اصل مقصود تو تصور موصل ہوتا ہے اور یا تصدیق موصل ہوتا ہے، اور اس کے جو احوال ہوتے ہیں تصور موصل کے احوال کی حد ہے اور یا رسم، تاکہ وہ تصور کی طرف پہنچائے۔ جنس اور فصل اور خاصہ سے کر مرکب ہو تو حد اور رسم پھر بنے گا، اور اسی طرح تصدیق کے احوال سے اس طرح بحث ہوتی ہے کہ یہ قضیہ ہے یا عکس قضیہ یا نقیض قضیہ ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ حجت مرکب ہو۔ تو بہرحال جتنے بھی مباحث ہیں وہ ایصال کی طرف راجع ہوتے ہیں، موصل الیہ کی طرف نہیں ہوتے۔ اور کبھی کبھی تصور موصل الیہ کے بارے میں بحث ہوتی ہے، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر موصل الیہ بسیط ہے تو اس کی حد نہیں بیان کی جائے گی، اور اگر وہ جنس و فصل سے مرکب ہے تو اس کی حد ہو سکتی ہے، اور اگر اس کے لیے خاصہ لازمہ بین ہو تو اس کی پھر رسم بنے گی ورنہ رسم نہیں بنے گی۔ تو اس کے بارے میں علامہ تفتازانی نے فرماتے کہ تعویل کر کے اس کو بھی ہم موصل کے مسائل میں بیان کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حد مرکب کی طرف پہنچاتا ہے، بسیط کی طرف نہیں۔ اوپر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر تصور بسیط ہو تو اس کی حد نہیں بیان کی جائے گی، تو یہ موصل الیہ کے اعتبار سے تقسیم ہوئی، لیکن اگر اس کو ہم موصل کے اعتبار سے تقسیم بنانا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ حد مرکب کی طرف پہنچاتا ہے نہ کہ بسیط کی طرف۔ اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قولہ لیکن صحیح، اوپر مصنف نے دو مسلک بیان کیے تھے، وہ یہ ہے کہ بعض کتب مصول میں یہ ہے کہ حکم کو علم کے مباحث میں ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن صدر شریعہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ صحیح احتمال اول ہے، اور وہ یہ ہے کہ یلحق بھی کا معنی ہم یہ لے لیں کہ بعد میں ذکر کریں گے، باقی جو اس علم کا موضوع ہوگا وہ ادلہ اور احکام دونوں ہوں گے، لیکن صرف یہ ہے کہ حکم کے مباحث بعد میں ذکر کیے جائیں گے۔ تو یہ مسلک زیادہ راجح ہے، اور حکم بھی علم اصول فقہ کا موضوع ہے۔ تو اس کے بارے میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ذهب صاحب الاحکام الى ان موضوع اصول الفقہ والادلۃ اربعہ، الاحکام فی اصول الاحکام آمدی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کی طرف گئے ہیں کہ اصول فقہ کا موضوع صرف ادلہ اربعہ ہے، اور ولا يبحث فی عن احوال الاحکام، احکام کے احوال کے بارے میں اس میں بحث نہیں کی جائے گی، بل انما يحتاج الى تصورهما، صرف اس کا تصور کافی ہے، احکام کا صرف تصور کافی ہے، اس کے بارے میں تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں ہے، لیتمکن من اثباتها ونفیها، تاکہ اس کے اثبات اور نفی ممکن ہو۔ لیکن صحیح ان موضوع الادلہ والاحکام، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں ہیں، لأن رجعنا الادلۃ بالتعمیم الى الاربعہ، کیونکہ ادلہ میں ہم نے غور و فکر کیا تو وہ عام کر کے چار کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے، اور احکام کو بھی عام طور پر ہم نے
تلاش کیا تو وہ 5 کی طرف لوٹتے ہیں. ونظرنا فی المباحث المتعلقۃ بکیفیت اثبات الادلۃ الاحکام اجمالا، پھر ہم نے غور و فکر کیا ان مباحث میں جو ادلہ کے ذریعے سے احکام کو ثابت کرنے کی کیفیت سے متعلق جو مباحث اجمالا، اس میں ہم نے غور کیا تو وہ بعض راجع تھے احوال ادلہ کی طرف اور بعض راجع تھے احوال احکام کی طرف. جیسے کہ مصنف نے اوپر قضیہ کلیہ کی تحصیل میں ذکر کیا تھا جس کے ذریعے سے ہم فقہ کی طرف پہنچتے ہیں. فجعل احدهما من المقاصد والآخر من اللواحق تحکم، پس ان میں سے ایک کو مقاصد میں شمار کرنا اور دوسرے کو لواحق میں شمار کرنا یہ زیادتی ہے. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ ادلہ کے مباحث زیادہ ہے اور زیادہ اہم ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ادلہ کے مباحث زیادہ ہے اور اہم ہے، لیکن یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ یہ اصل ہے اور یہ مستقل ہے. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں ہونے چاہیے، کیونکہ جب ہم نے اصول فقہ کے تمام مباحث کا جائزہ لیا تو بعض جو احوال ہے، بعض جو متعلقہ مباحث ہیں وہ ادلہ کی طرف راجع ہوتے اور بعض احکام کی طرف راجع ہوتے، تو لہٰذا ان تمام سے اس علم میں بحث ہوتی ہے. تو اگرچہ اس میں جو ادلہ کے متعلقات ہیں وہ زیادہ ہے، اس کے بارے میں بحث زیادہ ہے، اور احکام سے کے متعلق جو مباحث ہے وہ کم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کو تو مقاصد میں قرار دیا جائے اور دوسرے کو ملحقات میں شمار کیا جائے. لہٰذا دونوں سے بحث ہوتی ہے، دونوں کے حوال سے بحث ہوتی ہے. تو یہ طریقہ جس طرح کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرمائے کہ صحیح یہی ہے، اسی طرح تفتازانی رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں ہیں. آگے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قولہ فإن أريد بالحكم هذا كلام لا حاصل له لأن الأدلة الشرعية معرفات وأمارات ولو سلم أنها أدلة حقيقية فلا معنى للدليل إلا ما يفيد العلم بثبوت الشيء وانتفائه. غاية ما في الباب أن العلم يؤخذ بمعنى الإدراك الجازم أو الراجح ليعم القطعية والظنية فيصح في جميع الأدلة، وهذا لا يتفاوت بقدم الحكم وحدوثه، وقد اضطر إلى ذلك آخر الأمر، وليس معنى الدليل ما يفيد نفس ثبوت كما هو شأن العلل الخارجية، وإن جعلنا الحكم حادثا على ما يشعر به كلامه. فرماتے ہیں کہ اوپر آپ حضرات نے ملاحظہ کیا ہوگا علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض قائم کیا تھا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی تھی. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ حکم جو ہے وہ ان ادلہ کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے، تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ حکم تو قدیم ہے، وہ ان ادلہ کے ذریعے سے کیسے ثابت ہوتا ہے. تو اس کا جواب مصنف نے یہ دیا تھا کہ ہم اس کا جواب یہ دے دیں گے کہ ہمارے لیے جو ثابت ہوتا ہے وہ اس ہمارے اعتبار سے ان ادلہ کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے ان ادلہ کے محتاج نہیں ہے. تو دوسرا اعتراض قیاس کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ قیاس کے ذریعے سے تو پھر حکم ثابت بھی نہیں ہوتا. تو اس کا جواب مصنف نے یہ دیا تھا کہ ہم اس سے غالب ظن مراد لے لیں گے. پھر غالب ظن پر بھی اعتراض ہوا تھا کہ اگر غالب ظن آپ مراد لیتے ہیں تو ایک ہی جگہ آپ نے یقین بھی مراد لیا، غالب ظن بھی مراد لیا. تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دونوں جگہ غالب ظن مراد لے لیں گے، اور جو غالب ظن جو جہاں علم یقین ہے اس میں تو غالب ظن بھی ہوتا ہے، لہٰذا وہاں علم. لیکن تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو یہ بحث کی ہے یہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، یعنی بلا وجہ تکلف سے کام لیا ہے. اس کا آسان جواب ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ادلہ شرعیہ معرفات اور امارات ہیں، یعنی صرف علامات ہیں، ورنہ دراصل صرف اس کے ذریعے سے حکم ثابت نہیں ہوتا. اصل حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب سے ثابت ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کن کے ذریعے سے کس طرح حکم ثابت ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو علامات ہیں وہ یہ ہیں. اور اگر تسلیم بھی کرے کہ ان ادلہ شریعہ کے ذریعے سے ثابت ہے تو یہ ادلہ حقیقیہ ہے، تو یہ پھر دلیل کا معنی ہم یہ لے لیں گے کہ جو کسی چیز کے ثبوت یا انتفاع کے علم کا فائدہ دے. زیادہ سے زیادہ اس باب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم بمعنی ادراک جازم یا راجح لے لیں گے، تاکہ وہ قطعی اور ظنی دونوں کو شامل ہو جائیں گے، لہذا تمام ادلہ میں یہ صحیح ہو جائے گا.
اور اگر جب یہ معنی لے لیں گے تو حکم کے حادث ہونے اور حکم کے قدیم ہونے کی طرف ضرورت نہیں پڑے گی، اور مصنف بھی بالآخر اس طرف مجبور ہوئے اور انہوں نے یہ معنی مراد لیا۔ اور دلیل کا معنی نہیں ہوتا ما یفید نفس ثبوت، کہ وہ نفس ثبوت کا فائدہ دے، جیسے کہ علل خارجیہ ہوتا ہے، اگرچہ ہم حکم کو حادث قرار دے دیں، جس طرح کہ مصنف کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ ادلہ ہے یہ ہمارے اعتبار سے ہے، اور ہمارے اعتبار سے یہ صرف علامات ہے، اور یا یہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کے ذریعے سے حکم ثابت ہوتا ہے تو ہم اس سے صرف راجح اور ادراک جازم کے معنی میں اس کو لے لیتے ہیں، اور پھر یہ قطعی اور ظنی دونوں کو شامل ہو جائیں گے، قیاس کو بھی شامل ہو جائے گا، اور جو ادلہ قرآن و حدیث ہے وہ اس کو بھی شامل ہو جائے گا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ علم اصول فقہ کے موضوع کی بحث چل رہی تھی، اور علم اصول فقہ کا موضوع الادلہ والاحکام دونوں ہیں، اور اس سے متعلق جو مباحث تھے وہ آج پورے ہو گئے۔ اس کے بعد مصنف کسی بھی علم کے موضوع سے متعلق چند مباحث ذکر کریں گے جو اس کتاب کی خصوصیت ہے۔